آج پورے ملک میں اپنی طاقت اور اقتدار کے بل پر یہ کہا جانے لگا کہ ہر مسجدوں کے نیچے ہر مزار اور مدرسوں کے نیچے اور ہر خانقاہوں کے نیچے انہیں جو ہے کچھ دکھنے لگا ہے، اور پتہ نہیں کون سا چشمہ بن گیا ہے، کس چشمے سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ابھی دکھ رہا ہے۔ 400 سال، 500 سال، 600 سال، 200 سال سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تاریخ میں کتنے تاریخ لکھنے والے آئے اور گئے، کتنے حکمراں آئے اور گئے، کتنے پڑھنے پڑھانے والے آئے اور گئے، کتنے ججز لوگ آئے اور گئے، کتنے لوگ آئے اور گئے، کنہیں کو نہیں دکھا۔ لیکن جب سے چند سالوں سے ان کی حکومتیں بنی ہیں اور ملک میں نفرتوں کا جب بازار گرم ہوا تو ان کو مسجدوں کے نیچے اور خانقاہوں کے نیچے اور مزارات کے نیچے بہت ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگی۔ وہ بھی صرف انہی کو نظر آنے لگی ہے جو ان سے جڑے ہیں، باقی اس دنیا کے اندر، باقی اس ملک کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ابھی بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو تاریخ کے ورق کو تھوڑا پلٹیں تو ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کے نیچے ہی کچھ تو تھا نہیں، مندروں کے نیچے بھی کچھ تھا۔ آپ کا بنیاد، آپ کا سوال کہ مسجدوں کو توڑ کر کے، مندروں کو توڑ کر کے مسجد تعمیر کی گئی، یہ اولاً تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر عبادت کی وہ جگہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں جو زبردستی کسی سے لی گئی ہو، یا تو کسی نے خرید کر کے دے دیا ہو، وقف کر دیا ہو، اس جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے، یا زمین خریدی گئی ہے۔ لیکن کتنے ظالم اور جابر ہندوؤں نے مسجدوں کو توڑ کر کے مندر اس جگہ پر بنائے ہیں۔ تھوڑا تاریخ کے ورق کو ہم بھی پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اگر انصاف ور ہیں تو کتنی مندروں کی کھدائی کر کے نیچے سے مسجد نکالتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اسلام پر بیجا اعتراض، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کتنے ظالم اور جابر ہندوؤں نے مسجدوں کو توڑ کر کے ان کے اوپر مندریں بنائی۔ کھدائی شروع کرتے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہندو راجاؤں کا سلوک بھی اپنے مسلمان رعایا کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ رہا ہے۔ شاہ بہرام کے زمانے میں سلاطین غزنہ اور سلاطین غور کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی اور پنجاب کی حکومت کمزور پڑ گئی، اس وقت راجہ اتنگ پال نے، جو راجہ جے پال کا بیٹا تھا، ہندوستانی راجاؤں کا ایک لشکر کثیر لے کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ 6 ماہ تک محاصرہ قائم رہا۔ جب غزنی سے فوج نہیں آئی تو مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے، 2000 لاشیں صرف ایک جگہ دفن ہو گئیں، تمام مسجدیں گرا دی گئی اور اس جگہ پر مندر بنا دیے گئے۔ تاریخ کا دوسرا ورق، اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں ہندو راجا مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو عام طور پر تباہ و برباد کرتے دیکھے گئے۔ بقول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے کافروں نے بے خوف و خطر، کوئی بغیر ڈر اڑ کر کے مساجد شہید کرتے اور اپنی مندروں کو اس کی جگہ پر تعمیر کرتے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور راجا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب سلطان گجرات سے ناگور کسی ترکیب سے حاصل کر لیا تو اس نے فیروز خان کی بلند مسجد کے ساتھ ہی شہر کی تمام مسجدوں میں آگ لگا دی اور قلعہ کو تباہ و برباد کر کے ویران کر دیا۔ ساتھ ہی شمس خان کے تمام خزانوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ خود جد و ناتھ سرکار کا یہ اعتراف ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں ستنامیوں نے کرنول پر قبضہ کر لیا تو شہر کو جی بھر کر لوٹا اور وہاں کی تمام مسجدوں میں آگ لگا دی۔ اسی زمانے میں کمہار بھیم سنگھ نے گجرات میں بہت سی مسجدوں کو مسمار کیا۔ شیواجی نے بھیونڈی اور شولاپور میں مسجدوں کو نقصان پہنچایا۔ بہادر شاہ اول کے بعد جودھ پور میں راجہ جسونت سنگھ کے بیٹے اجیت سنگھ نے جودھ پور کی بہت سی مسجدوں کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنوا دیے۔ کھدوائی کروا دی جائے، اب سب کی سارے مندروں کو کھدوائی کروا دی جائے۔
راجستھان کے چتور میں واقع کرنی استمبھ ایک 7 منزلہ مندر کی عمارت ہے۔ اس کی ہر منزل پر یہ عبارت موجود ہے کہ اس کے پتھر یا عمارتی اشیاء کن کن مسجدوں، مینار، گنبد یا خانقاہ اور مقبرہ وغیرہ کو توڑ کر حاصل کیا گیا ہے اور اس میں استعمال ہوا ہے۔ گوالیار اور اس کے قلعے سے مسلمان بادشاہوں کو ہمیشہ ایک خاص دلچسپی رہی۔ بابر نے وہاں بنے اونچے اونچے مندروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس مندر کے بغل میں التمش نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن آج اس مسجد کا وجود بھی نہیں ہے۔ نہ صرف قلعہ کی مسجد بلکہ شہر میں بھی کوئی قابل ذکر مسجد موجود نہیں۔ یہ مسجدیں کہاں چلی گئی؟ یہ تمام کی تمام مسجدوں کی جو تعمیر ہوئی تھی، یہ مسجدیں کہاں چلی گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ 1857 کی پہلے جنگ آزادی کے بعد اور خاص طور پر 1947 کی آزادی ہند کے بعد سے تو بڑی تعداد میں شمالی ہندوستان میں مسجدیں مسمار کی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پنجاب، ہریانہ اور دہلی کی تقریباً 9000 مسجدیں تباہ و برباد کر دی گئی، یا ان پر حکومت وقت یا پھر ہندوؤں اور سکھوں کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا۔ ان مسجدوں کو یا تو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، یا ہندوؤں نے لے لیا، یا سکھوں نے اپنے قبضے میں ان مسجدوں کو لے لیا۔ خود دہلی میں برنی کمیٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق 176 ایسی مشہور مسجدیں ہیں جو یا تو ہندوؤں یا حکومت کے تصرف میں ہیں، ان میں تبدیلی کر کے ان پر غاصبانہ قبضہ بنائے رکھا گیا ہے۔ بہت سی مسجدوں پر آثار قدیمہ کی تحویل میں ہونے کے باعث مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے سے زبردستی روکا جاتا ہے۔ اسی طرح مغربی بنگال اسمبلی میں خود صوبائی حکومت نے 1979 میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اب بھی صرف کلکتہ میں 59 مسجدیں ہندوؤں کے قبضے میں ہیں۔ کیا کورٹ اس کو چھڑوا دے گی؟ ان پر سے قبضہ ہٹوا دے، اتنے انصافور لوگ ہیں تو۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد اور مالدہ شہر کے سینکڑوں مسجدیں یا تو مسمار کر دی گئیں یا ان میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، جس میں مرشد قلی خان کی بنائی کٹرا مسجد، عظیم النساء بیگم مسجد، سلاطین عہد کے مشہور زمانہ آدینہ مسجد بھی شامل ہے، جس کا شمار اپنے وقت میں دنیا کی خوبصورت اور دوسری سب سے بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے واقعے کو ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا ہے۔ یہ جب مضمون لکھا گیا تھا اس وقت کی بات ہے، اب تو خیر اس پہ فیصلے بھی آ گئے اور پھر تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ ریاستی حکومت کے اشارے پر اور مرکزی حکومت کی چشم پوشی کے باعث پولیس اور فوج کی موجودگی میں بابری مسجد کے ساتھ ہی ایودھیا کی 7 دوسری مسجدوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ 2002 اور 2006 میں گجرات کی بی جے پی سرکار کے اشارے پر سینکڑوں مسجدوں، درگاہوں اور مزارات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اکثر میں مورتیاں رکھ دی گئی۔ ان لوگوں نے سینکڑوں سال سے موجود احمد آباد میں اردو کے مشہور شاعر ولی دکنی اور برودا میں 350 سال سے موجود حضرت رشید الدین چشتی کے مزار کو بھی نہیں بخشا، جن کو دیکھنے والوں میں بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی ہے۔